بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید برہان اور سید برہان پروڈکشن میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، جیسے ہماری زمین سورج کے گرد کشش ثقل کی وجہ سے گھوم رہی ہے، اسی طرح 8 اور سیارے بھی سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ لہٰذا سورج اور اس کے گرد گھومنے والے 8 سیارے ملا کر جو نظام بنتا ہے، اس نظام کو سولر سسٹم کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، ناسا کے ماہرین فلکیات کے مطابق ہمارے سولر سسٹم جیسے اور اس سے کئی گنا بڑے 10 ملین مزید سولر سسٹم ملا کر ایک کہکشاں یعنی گلیکسی بنتی ہے، اور انہوں نے ہماری اس گلیکسی کو ملکی وے کا نام دیا ہے۔ دوستو، اسی طرح کئی بلین مزید گلیکسیز بھی ہیں، مگر ہمارا آج کا ٹاپک اپنی گلیکسی یعنی ملکی وے کے بارے میں ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ملکی وے کے بارے میں 10 حیرت انگیز معلومات دی جائیں گی۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ نمبر 1، دوستو، ملکی وے ہر وقت سپر نووا کے ذریعے اپنے ستاروں کو کھو رہا ہے۔ دراصل سپر نووا ایک ایسا عمل ہے جس میں ستارے کی زندگی کے آخری چکر کے اختتام پر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس سے اس کا تقریباً تمام تر حجم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح ملکی وے ہر سال 7 نئے ستارے بھی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، دوستو، ملکی وے جب زمین کے کسی نقطہ سے رات کے وقت ننگی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ تقریباً 2500 ستاروں سے بنا ہے، لیکن اصل اعداد و شمار کے مطابق حقیقت میں 100 سے 400 ارب ستارے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دوستو، ناسا کے ٹھوس شواہد کے مطابق ملکی وے کے مرکز میں ایک زبردست بلیک ہول موجود ہے۔ دراصل بلیک ہول وہ جگہ ہے جہاں فزکس کے تمام قوانین جو کہ ہم جانتے ہیں بالکل کام نہیں کرتے۔ نمبر 4، دوستو، بلیک ہول کو عام طور پر خلا میں ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ روشنی تک اس سے باہر نہیں آ سکتی، چونکہ روشنی اس کی کشش ثقل سے بچ نہیں سکتی، اسی لیے یہ بلیک ہول مکمل طور پر سیاہ نظر آتا ہے۔ نمبر 5، دوستو، بلیک ہول کی کشش ثقل اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی ستارہ بھی بلیک ہول کے قریب سے گزرے تو وہ اسے اپنا حصہ بنا لیتا ہے۔ 20 سالوں سے ماہرین فلکیات کی ایک ٹیم نے ہماری کہکشاں کے مرکز میں ایک ستارے کو بلیک ہول کے چکر لگاتے دیکھا ہے۔ بلیک ہول کے قریب ہونے کی وجہ سے اس ستارے نے اپنی تمام تر روشنی اور انرجی کھو دی ہے۔ نمبر 6، دوستو، ہماری کہکشاں ملکی وے کی جانب ایک اور کہکشاں اینڈرومیڈا 120 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے اور ہماری کہکشاں سے ٹکرانے والی ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ 4 بلین سال کے بعد ہماری کہکشاں سے ٹکرا جائے گی، اور اس ٹکراؤ کے بعد ہماری کہکشاں برقرار نہیں رہے گی، تب ہمارے نظام شمسی کا ایک نیا کائناتی ایڈریس ہوگا۔ نمبر 7، دوستو، ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے کے بیرونی کنارے پر ایک ایسا سیارہ پایا گیا ہے جس پر زندگی کی بقا کے آثار پائے گئے ہیں۔ یہ سیارہ 2015 میں دریافت ہوا اور اس کو کیپلر 452b کا نام دیا گیا، اور یہ ہماری زمین سے 29 کھرب میل دور ہے۔ نمبر 8، دوستو، ناسا کے ماہرین فلکیات کے مطابق ہماری کائنات کی عمر تقریباً 13.7 بلین سال ہے۔ ماہرین فلکیات کی کائنات کے متعلق عمر کا اندازہ لگانے کے 2 طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ کائنات کے بڑھنے کی شرح کی پیمائش کر کے ہے اور دوسرا قدیم ترین ستاروں کی تلاش کرنا ہے۔ اس دوسرے طریقے کے مطابق ہماری کہکشاں کا سب سے قدیم ترین ستارہ 13.6 بلین سال کا پایا گیا ہے۔ نمبر 9، دوستو، پلوٹو ہمارے نظام شمسی کا نواں سیارہ ہے جو کہ سائز میں اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا کل رقبہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے کل رقبے سے بھی کم ہے۔ اس کے اتنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہمارے ماہرین اسے سولر سسٹم کی گنتی میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، جیسے ہمارے گھروں میں عموماً برگر آرڈر کرتے وقت چھوٹے بچوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ میری نظر میں یہ تو زیادتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 10، دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی شخص کا وزن زمین یعنی ارتھ پر 100 کلو گرام ہے تو
تو سیم اسی شخص کا وزن مارس پر صرف 38 کلو گرام ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص کا وزن 200 کلو گرام بھی ہے تو وہ مارس پر بآسانی اپنے 76 کلو وزن کے ساتھ چل پھر سکتا ہے۔ دوستو اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ ارتھ کی کشش ثقل مارس کی کشش ثقل سے زیادہ ہے۔ یعنی ارتھ ایک جسم کو جتنی قوت سے کھینچتا ہے، مارس سیم اسی جسم کو آدھی سے بھی کم قوت سے کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارس پر حرکت کرنے کے لیے زمین سے آدھی سے بھی کم قوت درکار ہوتی ہے۔ دوستو جہاں کشش ثقل کم ہونے کے فوائد ہیں، وہیں اس کے نقصان بھی ہیں، جن میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ مارس کا ایک دن ٹوٹل 24 گھنٹے اور 39 منٹ اور 35 سیکنڈ کا ہے۔ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس زمین کے مقابلے میں زیادہ آہستہ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، اس لیے مارس کے ایک سال میں 687 دن ہوتے ہیں۔ یعنی زمین کے مقابلے میں 2 گنا لمبا دن ہوتا ہے اور 2 گنے لمبے سال ہوتے ہیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔